بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار فخر الموجودات سید الکونین سید الثقلین والی بطحا امام الانبیاء سید المرسلین و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام. حاضرین و سامعین، بزرگواران و برادران اور انتہائی قابل احترام اور رہنما، آج کا خطبہ 17 رمضان المبارک یوم الفرقان کی مناسبت سے، جس میں 17 رمضان المبارک 2 ہجری غزوہ بدر ہوا، اور اتفاق بھی ایسا ہوا کہ انہی دنوں بیت المقدس مسجد اقصی میں نماز کے دوران یہودیوں نے نمازیوں پہ حملہ کر دیا اور ان کے بازو بھی باندھ کے ان کو الٹا لٹا دیا. اگر اس تصویر کو دیکھا جائے جو وائرل ہوئی تو یوں سمجھے کہ یہ ان نمازیوں کو باندھ کر نہیں لٹایا گیا بلکہ پوری امت مسلمہ کو باندھ دیا گیا اور الٹا لٹا دیا گیا. اس مناسبت سے اگر دیکھا جائے کہ یہ ہماری غیرت کا بہت بڑا امتحان ہے کہ 2 ارب سے بھی زائد آبادی رکھنے والے مسلمان اس انداز میں مجبور، بےکس، لاچار، مقہور و معذوب و معذوب کہ اتنی افرادی قوت ہونے کے باوجود نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے ایمان والو، تم کمزور ہو جاؤ گے، بزدل ہو جاؤ گے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارے پاس قوت نہیں ہوگی، درہم و دینار نہیں ہوں گے، یا افرادی قوت نہیں ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہر چیز ہوگی. دولت پہ بھی بہت زیادہ ہوں گے اور بحیثیت افراد بھی بہت زیادہ تعداد میں، اور طاقت بھی بہت زیادہ، لیکن تم میں وہن پیدا ہو جائے. دنیا کی حفظ، حرص، لالچ اتنی انتہا کی ہو جائے گی کہ تم یہ شعار جو تلوار اٹھانے والے یہ بھول جاؤ گے، جہاد سے بغاوت ہو جائے گی، فرار اختیار کر لو گے. اور وہ جہاد سے جب سے فرار اختیار کیا ہے، ذلت و رسوائی ہم پہ تھوپ دی گئی، ذلت و رسوائی ہم پہ تھوپ دی گئی. اور المیہ بدقسمتی یہ ہے کہ 2 جملے صرف
مسلمانوں کے اندر اس انداز میں پنپے کہ جنہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ایک جملہ کہ ہم پرامن لوگ ہیں، پرامن شہری، اور دوسرا جملہ حیا کے ضمن میں کہ یہ پردہ تو ہوتا ہے صرف آنکھوں کا۔ ان دو جملوں نے ہماری غیرت بھی ختم کر دی اور ہمیں جہاد سے راہ فرار بھی دیا۔ غیرت ختم ہوئی، بے حیائی پھیلی، یہ کہہ کر کہ حیا تو آنکھوں کا ہوتا ہے، تو چہرہ ننگا کر لیا، اور ادھر کہ ہم امن پسند ہیں، ہم بغیر کسی دشمن کے سامنے کرنے کے مقابلے کی بجائے، دفاع کی بجائے ہم نے تلوار ہی پھینک، کیونکہ امن کا نعرہ لگا دیا۔ اور یاد رکھو فلسفہ جہاد جو ہے جو بڑے آسان فہم میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک بچھو اگر ایک کمرے میں داخل ہو، ہم جیسے پرامن لوگ، لبرل لوگ، غیر جانبدار لوگ کہیں کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچانا، اس کو بڑے پرامن طریقے سے اپنے کمرے سے باہر نکال دیتے ہیں۔ وہ بچھو ساتھ والے کمرے میں جاتا ہے، سوئے ہوئے معصوم بچوں کو ڈس لے اور وہ بچہ تڑپنا شروع ہو جائے، تو مجھے بتائیے گا قصور کس کا ہے، اس بچھو کا یا ہمارا، یا اس بچے کا جس کو بچھو نے ڈسا ہے؟ اصل میں قصور ہر ذی شعور شخص یہی کہے گا کہ اس شخص کا ہے جس نے بچھو کی فطرت کو سمجھتے جانتے ہوئے بھی زندہ سلامت صاحب باہر جانے دیا، جس کی فطرت اور زرشت کے اندر موجود ہے شرارت، ظلم، ستم، بربریت، جان بوجھ کے ہاتھ میں آنے کے باوجود اس کو صحیح سلامت رستہ دینا، یہی ظلم ہے۔ اور اسلام کا فلسفہ یہی ہے کہ کبھی ایسے شخص کو مت جانے دیجیے، بلکہ ائمۃ الکفر فقاتلوا ائمۃ الکفر، اگر قابو میں آ جائے تو رگڑا دے دو، ان کی گردنیں کاٹ کے رکھ دو۔ اور ہمارے قابو میں آیا، ہم نے پرامن انداز میں بڑے اچھے پیارے پروٹوکول دے کر ہم نے افغانستان سے ان کو باہر نکالا۔ اللہ نے دیا تھا، بھئی اتنے سالوں سے مسلمان دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ یہ ہمارے قابو میں کر، تو اللہ قریب لے آیا بھی تمہیں دور نہ جانا پڑے، لیکن کبھی قریب آئے کو بھی ہم نے کچھ نہیں کہا، بڑے پرامن انداز میں اس کو نکالا، عزت دی، پروٹوکول سے نکالا، حالانکہ وہ بچھو تھا۔ اور آج اسی بچھو نے معصوم نمازیوں پر حملہ کیا اور ان کو تحقیق کیا، ظلم و بربریت کی انتہا، اور اس سے بڑھ کر اور نہیں تھا۔ قرآن میں بہت مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کے بارے میں بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ اگر تم عذاب علیم سے بچنا چاہتے ہو تو یہ تجارت کرنا پڑے گی۔ اے ایمان والو، اگر عذاب سے، دردناک عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو یہ جہاد والی تجارت کرنا پڑے گی، یہ تلوار اٹھانا پڑے گی، پھر تم بچ سکتے ہو، بغیر نہیں۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ فاذا فعلوا ذلک عصموا منی دماءهم واموالهم، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تلوار اٹھاؤں یہاں تک کہ وہ لوگ گواہی دے دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز پڑھنا شروع کر دیں، قائم کر لیں، زکوٰۃ کی ادائیگی شروع کر دیں، اور انہوں نے
مجھ محمد کے ہاتھوں اپنا مال، اپنا خون اور اپنی عزتوں کو بچا لیا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ غیرت سکھائی تھی نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں۔ 3 ہجری کا واقعہ ہے کہ ایک خانشاہ فروش نوجوان لڑکی، بنو قینقاع سنیارے تھے، ان کے مارکیٹ میں چلی گئی تو ایک دکان میں بیٹھی ہوئی تھی، تو انہوں نے چادر اتارنے کی کوشش کی لیکن چادر اتارنے میں ناکام رہے۔ اس نے اپنا دفاع کر لیا، اس کو باتوں میں لگا لیا اور پیچھے سے کسی شرارت کر کے یہودی نے ایک کیل کے ساتھ اس کی چادر کو باندھ دیا۔ جب وہ اٹھی تو چادر اتر گئی۔ اوباش یہودیوں نے کہکے لگانے شروع کر دیے، اور وہ لڑکی مسلم نہیں تھی، وہ لڑکی مسلمان نہیں تھی بھی یہودیوں کی۔ شور اٹھا، ایک صحابی رسول وہاں سے گزر رہا تھا، اس لڑکی کی نگاہ اس پہ پڑی۔ جب کوئی گھیر جائے مجبور بے کس، وہ تنکے کا سہارا بھی چاہتا ہے۔ اس نے سمجھا کہ شاید میرے لیے یہی مسیحا بن جائے۔ کہنے لگی کیا محمد کے مدینے میں ایک لڑکی کی عزت بھی محفوظ نہیں؟ بس صحابی کی کان میں اتنی بات آئی کہ میرے آقا کا نام لیا، تلوار نکالی، مقابلے میں آ گیا، ایک یہودی کو مار دیا۔ جب یہودیوں نے اپنے ایک یہودی کی لاش کو دیکھا تو سارے اکٹھے ہو کر اس صحابی پہ پڑ پے اور صحابی کو شہید کر دیا۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، اطلاع ملی، آپ نے تلوار نکالی، فرمایا میں محمد اس وقت تک مسجد میں نہیں آؤں گا جب تک بنو قینقاع کو مدینے سے نکال نہیں دیتا۔ پورے خاندان کو مدینے سے نکالا، کس کی خاطر؟ ایک یہودی لڑکی کی آواز پر غیرت سکھائی ہے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں، غیرت سکھائی ہے مسلمانوں کو اسلام نے۔ لیکن بدقسمتی اور المیہ یہ ہے کہ ہم دولت کے حرص کے پیچھے بھاگے، ہم دنیا داری کے پیچھے بھاگے اور تلوار کو چھوڑ دیا، ذلت و رسوائی تھوپ دی گئی کہ مسجد کے اندر بے بسی اور بے کسی کی حالت میں ہم لیٹے ہوئے پیچھے باندھے ہوئے ہیں۔ یہ وہی نہیں لیٹے ہوئے تھے، اصل میں پوری امت مسلمہ لیٹی ہوئی تھی۔ قرآن کہتے ہیں استسعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم فاصابکم غما بغم لکی لا تحزنوا۔ وہ دن بھی یاد کرو میرے حبیب جب میدان احد میں بھگدڑ مچی اور سبھی اپنی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے، اور آپ ان کے پیچھے کھڑے انہیں آوازہ دے رہے تھے لیا عباد اللہ، لیکن ان میں سے کوئی بھی مڑ کے نہیں دیکھتا تھا۔ اور یہ وہی آوازہ آج بھی ہے کہ مسلمانوں تم کدھر کا رخ کیے ہوئے ہو؟ میں محمد تو یہاں کھڑا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رسول و ضوابط تو یہاں موجود ہیں، تم کدھر بھاگ رہے ہو؟ کون سا رستہ تم لوگوں نے اپنا لیا ہے؟ اور جہاد کے فیوز و برکات کی کیفیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی دیکھ لیں۔ 2 ہجری میں پہلی جنگ ہوئی، غزوہ بدر۔ 2 ہجری سے لے کر 10 ہجری تک 9 سال بنتے ہیں۔ 9 سال مدینے کی زندگی ہے۔ 9 سالوں میں 27 غزوات جن میں بنفس نفیس نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل ہوئے، اور 86 سریے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ پہ کسی اور کو تعینات فرمایا۔ کتنے بنے ٹوٹل؟ 113 جنگیں، 86 سریات اور 27 غزوے، 113 جنگیں 9 مہینوں میں۔ 9 مہینے کے ذرا 9 سالوں میں، 9 سالوں کے ذرا مہینے نکالیں، 108 مہینے بنتے ہیں۔ 12 کو 8 کے ساتھ ضرب دو، 9 کو 7، تو 108 مہینوں میں 113 جنگیں بنتی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اپنے اس دور کو؟ قرنی خیر القرون، میرا دور
تمام ادوار سے بہترین دور ہے۔ وہ کیسے؟ پہلی جنگ میں 313 لوگ شامل ہو گئے، ایسے ہی ہے 313 لوگ پہلی جنگ میں شامل ہوئے۔ اس کا مطلب کہ کل آبادی کا اگر 10% بھی وہاں پہنچتا ہے تو آبادی 3000 پہ مبنی ہوگی یا 30,000 پہ مبنی، اس سے زیادہ تو نہیں۔ اور آخری جنگ کے بعد صرف خطبے میں، خطبہ حج، آخری خطبہ حج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، کتنے مسلمان تھے؟ 1,44,000 سے اوپر، 1.5 لاکھ مسلمان وہاں پہنچے۔ تو 113 جنگیں ہوئیں، پہلی جنگ کی کیفیت اور آخری خطبے کی کیفیت، تعداد۔ اور وہاں وہ لوگ پہنچے جو قوت اور استعداد رکھتے تھے، باقی جو ضعیف تھے، چھوٹے بچے تھے اور عورتیں تھیں، وہ نہیں پہنچی۔ اب کا مطلب ہے کہ اتنی تعداد میں اسلام پھیلا 113 جنگوں کے بعد، پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اسلام پھر تلوار کے ذریعے پھیلا؟ نہیں، تلوار ان وڈیروں کے لیے استعمال ہوئی جنہوں نے غریب اور غلام لوگوں کو آزادی اظہار نہیں دیا، اور جب آزادی اظہار ملا تلوار کے بعد تو سبھی نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اور خاندانوں کے خاندان، فوج در فوج اسلام میں شامل ہونا شروع ہو گئے۔ لیکن یہ تلوار چلے گی کب؟ ہم اس کو اٹھائیں گے کب؟ جب خود ختم ہو گئے، ساری مسلم تباہ ہوگی۔ 113 جنگیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صرف 9 سالہ دور میں، اور ہمارے ہاں ہم جنگوں سے ویسے چالو ہیں۔ ہم کہتے ہیں جنگ آئے نا، اور یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان یہی ہے، جنگ کی کبھی خواہش نہ کیجیے گا، جنگ کی کبھی خواہش نہ کیجیے گا، اگر مسلط کر دی جائے تو پھر پیٹھ نہ دکھائیے گا، اور جس شخص نے میدان جنگ سے پیٹھ دکھائی وہ برباد ہو گیا، وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پناہ مانگی ہے کہ اللہ مجھے بچانا، وَنَعُوذُ بِكَ فِي سَبِيلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِن دُبُرٍ، کہ مجھے پیٹھ دکھاتے ہوئے موت سے بچانا، موت سے بچانا، یعنی کہ میدان سے بھاگا نہیں، بھاگنا نہیں۔ اور پھر اسلام کا ایک اور بہت بڑا اعزاز ہے کہ 113 جنگیں لڑنے کے باوجود ایک بھی جنگی قیدی نہیں ہے، ایک بھی جنگی قیدی نہیں ہے، جبکہ مقابلے میں مد مقابل آنے والے لوگوں میں تقریباً 3635 یا 3536 تعداد جنگی قیدیوں کے جو مسلمانوں نے پکڑ کر لائے، اور کوئی بھی مسلمان جنگی قیدی نہیں۔ کیوں؟ مسلمان کی شیوا ہی نہیں کہ وہ قیدی بن کر زندگی بسر کرے، غلام بن کر زندگی بسر کرے۔ ہندوستان کا ایک وائسرائے آیا 1857 کی جنگ آزادی کے بعد، W ہنٹر اس کا نام تھا، مسلط کیا گیا کہ وہاں جا کر بر صغیر میں دیکھو کہ سب سے زیادہ بغاوت کن لوگوں نے کی ہے، کون سی کمیونٹی نے کی ہے، کیونکہ کمیونٹیز تو بہت زیادہ تھی، مسلم بھی، ہندو بھی، عیسائی بھی، سکھ بھی۔ تو اس نے اسٹڈی کرنے کے بعد جو رپورٹ اس نے تیار کی، کہنے لگا کہ میں نے ہندوستان میں موجود تمام مذاہب کی اسٹڈی کی ہے، تمام مذاہب کی کتب کی اسٹڈی کی ہے، صرف مسلمانوں کی کتاب جو قرآن ہے وہ کہتی ہے کہ تمہیں حکومت مل جائے تو تم لوگوں نے کیا کرنا ہے، وہاں غلام بن کر زندگی بسر کرنے کا نہیں سکھایا گیا، غلام بن کر زندگی بسر کرنے کا طریقہ نہیں سکھایا گیا۔ حکمرانی کا طریقہ ہے کہ اگر تمہیں حکمرانی دے دی جائے، اگر تجھے خلافت دے دی جائے، اگر تجھے کسی زمین کا مالک بنا دیا جائے تو تم لوگوں نے کیا کرنا ہوگا۔
یہ تو ہے غلام بن کر زندگی بسر کرنے کا طریقہ نہیں سکھایا اسلام نے. اور یہی وجہ ہے کہ میدان جہاد میں، میدان جنگ میں مسلمان شہید ہو جائے گا یا بچ کر آ جائے گا، جنگی قیدی کبھی نہیں ہوا. اور ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں. ایک جنگ لڑی تو 90,000 جنگی قیدی بنوا لیے. بنائے یا نہیں بنائے؟ 90,000 جنگی قیدی بنے. کیوں؟ توکل، بھروسہ اس ذات پہ نہیں تھا، اس ذات کو رب نہیں سمجھا تھا. یہی وجہ ہے کہ ذلیل و رسوا ہوئے. اور جنہوں نے اپنے اللہ کو رب بھی مانا، ان کی کیفیت کیا ہوئی؟ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں ایک کافر کے تعاقب میں بھاگ رہا ہوں، وہ میرے قابو میں نہیں آ رہا. تو ایک دم میں نے ایک غیبی آواز سنی، ہیزوم اقدم، آگے بڑھ ہیزوم، آگے بڑھ، دوڑ اور چل. آپ نے فرمایا ہیزوم تو جبریل کے گھوڑے کا نام ہے. اس کا مطلب کہ فرشتے بھی شامل تھے جنگ میں. اور پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ کافر گر گیا اور نیل گون اس کے چہرے پہ نشان تھے، وہ مر چکا تھا. تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتا ہوں کہ ایک کافر کو میں نے اپنی سٹک ماری، چھڑی ماری. چھڑی سے کیا ہوتا ہے؟ لیکن اس کی گردن اس طرح کٹی جیسے تلوار لگی ہوتی ہے، تلوار سے کٹتی ہے. اس طرح گردن کٹ کے گر گئی. میں آگے جا کے دیکھتا ہوں، میں حیران ہو گیا کہ اللہ کے رسول میری چھڑی سے یہ کٹ گئی، کیسے ممکن ہے؟ آپ نے کہا وہ فرشتے نے کاٹی تھی. فرشتے نے جب اس پہ توکل ہو، بھروسہ ہو، تو پھر فرشتے اترتے ہیں. فرشتے بھی اترتے ہیں، مدد ہوتی ہے، لیکن شرط ہے توکل علی اللہ علیہ فلیتوکل المتوکلون. جو توکل کرنے والے ان کے لیے. اور جب افرادی قوت پہ ناز ہوا غزوہ حنین میں، نوجوان صحابہ جنہوں نے صرف بدر کے واقعات سنے تھے آپس میں کہنے لگے اور 313 تھے ہمارے سامنے، وہ نہیں ٹھہر سکے. آج تو 10,000 کا جم غفیر لشکر ہے. بس اتنا سوچنا تھا، تبصرہ کرنا تھا. تو تیروں کی بچھاڑ آئی، سب بھاگ کھڑے ہوئے. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ میدان میں کھڑے. پھر آپ نے اعلان فرمایا کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ لوگوں سن لو، میں عبد المطلب کا پوتا بیٹا ہوں اور میں سچا نبی ہوں، اس میں جھوٹ نہیں ہے. ادھر آؤ. اور یہ نقصان کیوں ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین کی وسعت کے باوجود ان پر زمین تنگ کر دی گئی، اس لیے کہ غرور آیا، اللہ پہ توکل ہٹ گیا، اپنی قوت پہ توکل آیا، بھروسہ بڑھا. تو اللہ نے کہا اچھا اپنی قوت اور افرادی قوت پہ اگر توکل ہے تو جاؤ پھر لڑکے دکھاؤ. وہ تتر بتر ہو گئے، زمین تنگ ہو گئی، پھر سر چھپاتے پھرے بھی کہاں چھپے. اور یہی آج بھی ہماری حالت ہے. ہماری حالت تو بھائی سرکس کے ہاتھی کی طرح ہے. سرکس کا ہاتھی جب سرکس میں لایا جاتا ہے نا، پہلے تو اس کو پیدا ہوتے ہی پکڑ لیا جاتا ہے. جب پیدا ہوتے ہی اس کو پکڑتے ہیں تو اس کو باریک سی سنگلی کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے. بڑا زور لگاتا ہے، خوب زور لگاتا ہے، وہ سنگلی نہیں توڑا پاتا کیونکہ اس میں طاقت نہیں ہوتی، کمزور ہے، چھوٹا بچہ ہے. آخرکار وہ بڑے ہونے تک زور لگاتا رہتا ہے، سنگلی نہیں ٹوٹتی. اب وہ جوان ہو گیا ہے، اس کے اندر طاقت بھی آ گئی، لیکن اب زور نہیں لگاتا، اب سنگلی توڑنے کی کوشش ہی نہیں کرتا. کیوں؟ اس کی ذہن سازی ہو گئی غلامی کی کہ تو یہ سنگلی توڑ نہیں سکتا. غلامی کی ذہن سازی ہو گئی، غلام بن کر متحدی میں آ کر کہ تو سنگلی نہیں توڑ سکتا. تم نے اتنے سال زور لگاتا رہا، سنگلی نہیں ٹوٹی تو ٹوٹی کہ اب بھی نہیں. حالانکہ اب وہ ایک ہی جھٹکا مارے
تو سنگلی توڑ کے، سنگلی کیا بڑے بڑے سنگلوں کو توڑ سکتا ہے لیکن نہیں توڑتا، کوشش ہی نہیں کرتا۔ بالکل اس سرکس کے ہاتھی کی طرح ہماری حالت ہے کہ ہم نامعلوم کتنے سالوں سے غلامی کی چکی میں پس رہے ہیں، غلامی کی ذہن سازی ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایٹمی پاور ہونے کے باوجود ہم اپنے دشمن سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ نہیں کسی کو ناراض نہیں کرنا، وہاں جنگ چھڑ جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر بزدلی پیدا ہو چکی ہے، ہم دولت کے حریص بن گئے ہیں، ہوس میں بھاگ گئے ہوئے، ہم دولت کا اکٹھا کرنا چاہتے ہیں۔ اس دولت کی ہوس نے ہمیں بزدل بنا دیا، ہمارے اندر واہن پیدا ہو گیا کہ ہم دسترخوان پہ اس طرح جھگڑتے ہیں جس طرح جانور کسی کھانے کو دیکھ کر پڑتے ہیں، اور بالکل اسی طرح ہی ہماری حالت ہو چکی ہے۔ اور آخر کیوں؟ صرف اور صرف دنیا کی حرص نے، دولت کے پجاری، شہرت کے پجاری۔ ہم سے کو پوچھے، ہم ہیں دولت کے پجاری اور شہرت کے پجاری۔ مولوی بھی کوئی جائے گا نا، مشاہدات ہے، مولوی صاحب کا وعدہ لے تو بڑا اشتہار دیں گے تو مولوی صاحب پہنچیں گے، چھوٹے سے اشتہار پہ ایک کونے میں نام ہوگا تو مولوی صاحب وہاں پہنچیں گے نہیں۔ یہ ہماری حالت ہے دینداروں کی۔ تو بھائی دنیا میں ہم نے کیا لینا ہے؟ پھر ذلت و رسوائی تو تھوپی جائے گی نا۔ پھر حالت یہی ہوگی جو فلسطین کے اندر ہوئی، بیت المقدس کے اندر ہوئی۔ آئے روز ان کی سحریاں بھی بیچاروں کی گئی، ان کی افطاریاں بھی برباد، ان کا سکون حرام، لیکن ہم پرسکون سو رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسجد اکثر روتی رہی، ہم سوتے رہے، شور کی آواز سنائی تھی، ہم نے آنکھیں کھولی، پھر چھندیالی اور پھر کروٹ بدل کے سو گئے۔ یہ حالت ہماری مسلمانوں کی ہے۔ ہم کسی کے سامنے اوئے نہیں کر سکتے، کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، کہیں ہمارا آقا ناراض نہ ہو جائے۔ کاش ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ وہ لوگ جو اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، اپنا حاکم، آقا، رازق مانتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ جب فرشتے نازل ہوتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں لا تخافوا ولا تحزنوا، تمہیں کوئی خوف نہیں، نہ تمہیں کوئی رنج و الم ہے، ابشروا بالجنہ، اور جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اور ہماری استقامت کہاں؟ ہم تو دنیا کی دوڑ میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور المیہ ہم مسلمانوں کا یہ ہے کہ مولوی یورپ اور امریکہ کے خلاف خوب بولے گا، میں خطاب کروں گا، یورپ کو بھی گالیاں دوں گا، امریکہ کو بھی گالیاں دوں گا، اور دل میں خواہش ہوگی کہ گرین کارڈ مجھے مل جائے، کہیں نہ کیسے امریکہ چلا جاؤں۔ اور پھر گرین کارڈ جب ملتا ہے تو پھر دوست یار آتے ہیں مبارکیں دینے کے لیے، تو میں مبارک دیتا ہوں اور کہتا ہوں بھائی اللہ کا کرم ہوا ہے مجھ پہ۔ بھائی ظالم، جمعہ تو تم پڑھا رہے ہیں، خطبہ تو دے رہے ہیں، تقریریں تو کر رہے ہیں امریکہ کے خلاف، اور بچوں کی تعلیم کے لیے تو ترلے مار رہے ہیں بچوں کو امریکہ بھیجنے کے لیے۔ یہ منافقت انتہا کی ہے۔ یہی وجہ کہ اللہ ہمیں ذلیل و رسوا کر رہا ہے کہ ظالم تو بنتا کیا ہے، کہتا کیا ہے، کرتا کیا ہے، لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کہتا ہی کیوں ہے جو کرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح متبع محمد اور مطیع محمد صلی اللہ علیہ وسلم بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔